بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا۔ پس جب پوری ہوئی مدت موسیٰ کی، قضا پوری ہوئی موسیٰ کی الاجلہ وہ مدت میعاد، وسارا بأہلہ یعنی وہاں پہ اس مدت سے مراد 8 کی بجائے 10 سال موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے، اور وہ وقت انہوں نے پورا کیا۔ وسارا بأہلہ اور چلے بأہلہ اپنے اہلیہ کے ساتھ، آنسا من جانب طور نارا، تو دیکھی آپ نے طور کی جانب سے نارا آگ۔ قال لأہلہم امکثوا، فرمایا اپنی بیوی کو یا اپنے اہل خانہ کو، امکثوا کہ تم ٹھہرو، انی بے شک میں، آنست نارا میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، اس آگ میں سے تمہارے پاس لے کے آؤں، بخبر یہ اچھی خبر، یعنی میں ادھر جاؤں اور ادھر سے کوئی اچھی خبر آپ کے لیے میں لے کے آؤں۔ وہ اچھی خبر کیا؟ یعنی یا تو میں آگ لے کے آؤں تمہارے تاپنے کے لیے، یا جو ہے وہ ادھر سے اگر مجھے کوئی دستیاب ہو جائے کوئی شخص، تو پھر میں جو ہے وہ اس سے رہنمائی راستے کی جو ہے وہ لے لوں۔ او جذوۃ من النار، یا یعنی کوئی اچھی خبر لے کے آؤں، یا آگ کی چنگاری، جذوۃ چنگاری، من النار آگ کی، لعلکم تصطلون تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ جی یعنی اچھی خبر سے مراد کہ راستے کی کوئی رہنمائی جو ہے وہ لے کے آؤں، یا اس میں سے کوئی چنگاری جو ہے وہ کسی چیز میں ڈال کے تو لے آؤں، لعلکم تصطلون تاکہ تم اس کو تاپ سکو، ٹھیک ہے۔ اور انہیں ضرورت تھی اس وقت کہ بچے کی تولد کا وقت قریب تھا۔ فلما اتاہا نودیا، پس جب گئے اس کے پاس، نودیا تو ہم نے ندا دی یا ندا آئی، من شاطئ الوادی الایمانی، یہ دائیں کنارے سے، وادی کے دائیں کنارے سے، ٹھیک ہے، فی البقعۃ المبارکۃ اس بابرکت مقام میں، من الشجرۃ ایک درخت سے، ان یا موسیٰ ندا کیا آئی، ان یا موسیٰ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین بے شک میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین جو رب ہے جہانوں کا، جو رب العالمین ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اور ڈال دو اپنا عصا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ بس جب ہی دیکھا اس کو، یعنی پھر جب حکم ہوا کہ اپنا عصا جو ہے یہ ڈالو، انہوں نے ڈالا تو
پھر کیا ہوا؟ فلما رآہا تہتز، پس جب دیکھا اس کو، اسے دیکھا تہتز، لہرا رہا ہے، جی یہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، مثل سانپ کے، ولا مدبرن، آپ پیٹھ پھیر کے چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ میرا عصا تھا، لاٹھی تھی میرے پاس ڈالی ہے، وہ اژدہا بن گیا ہے، تو آپ بھاگ پڑے پیٹھ پھیر کے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کے نہ دیکھا، یعنی پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا، آواز آئی یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، سامنے آؤ، ولا تخف، اور نہ خوف کرو، انک من الآمنین، یقیناً تم امن میں ہو یا تم محفوظ ہو، جی تمہیں کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ وہی عصا ہی ہے جو تمہارے ہاتھ میں تھا، اور یہ عصا جو ہے وہ پھینکنے سے اژدہا بن گیا ہے، گویا یہ ہم نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، اور یہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسلک یدا کا، ڈالو اپنا ہاتھ، فی جیبی کا، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا، بیضاء، چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، ٹھیک ہے، یعنی ایک معجزہ جو ہے وہ عصا کا آپ کو عطا فرمایا گیا ہے، اب دوسرا معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے یہ بغل کے نیچے، یعنی اپنے گریبان میں ڈالو، تو بغیر کسی تکلیف کے وہ جب ہاتھ کو نکالو گے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہوگا۔ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، تو جب یہ کیفیت انہوں نے دیکھی، ہاتھ بھی، ہاتھ کا معجزہ اور سانپ کا وہ لاٹھی کا، عصا کا معجزہ، یہ دونوں معجزات انہوں نے دیکھ لیے، اب کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور رکھ لے اپنے اوپر یا اپنے سینے پر، جناحک، اپنے سینے پر، جی اپنے سینے پر اپنا ہاتھ جو ہے یہ رکھ لو، یعنی اپنے دل کی طرف ایسے ہاتھ رکھ لو تاکہ دل اطمینان میں آ جائے، من الرہب، خوف سے جو ہے وہ نکل جائے تمہارا دل، فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، پس یہ برہانانی، دو دلیلیں ہیں یا دو معجزات ہیں، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف، یعنی یہ دو معجزات جو ہیں یہ جو تمہیں دیے گئے ہیں، یا دو دلیلیں جو تمہیں دی گئی ہیں، یہ اب لے جاؤ فرعون کی طرف اور اس کے لشکر کی طرف، اس کے درباریوں کی طرف لے جاؤ، اور اس کا جو ہے وہ اظہار کرو وہاں پہ جا کے، یہ معجزات جو ہیں یہ جا کے ان کو دکھاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم ہے
فاسق، وہ نافرمان قوم ہے۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا، اب جس بات کا خوف تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ نے اس بات کا اظہار کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ کیا کہا؟ عرض کی ربی، اے میرے رب، انی قتلت، بے شک میں نے قتل کیا ہے، منہم ان میں سے، نفساً ایک جان کو، مجھ سے ایک شخص جو ہے اس کا قتل ہو گیا ہے، فاخاف یقتلون، بس میں ڈرتا ہوں یا خوف کرتا ہوں، ان یقتلون، کہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ یعنی تو مجھے حکم دیتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس کے درباریوں کے پاس جاؤ، یہ معجزات دکھاؤ، جب کہ میری کیفیت یہ ہے کہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا اور مجھے خوف ہے میں ان کے سامنے جاؤں گا تو فرعون جو ہے وہ مجھے گرفتار کروا لے گا، بالآخر مجھے قتل کروا دے گا۔ جی، تو اس بات کا میں خوف کرتا ہوں۔ واخی ہارون ہوا، اور پھر عرض کی اور میرا بھائی ہارون ہوا، وہ افصح منی لسانا، زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے، لسانا زبان میں، گفتگو میں۔ یا میرا بھائی جو ہے، اب دوسرا عذر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کو مولا پتہ ہے کہ میری زبان جو ہے وہ خطیبانہ میرا انداز نہیں ہے، اور میری زبان جو ہے وہ اس روانگی کے ساتھ چلتی نہیں ہے جس روانگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جی، اب فرعون اور اس کے بڑے دربار میں جا کے میں نے بات کرنی ہے تو وہ تو پھر مذاق اڑائیں گے میرے کلام کا، تو لہٰذا اب تو مہربانی فرما، اور واخی ہارون، میرے بھائی ہارون کو بھی جو فصیح ہے، یعنی وہ فصاحت و بلاغت میں مجھ سے زیادہ کمال رکھتا ہے، دو گفتگو میں جو ہے وہ بہت فصیح گفتگو کرتا ہے۔ فارسلہ، بھیج دے میرے ساتھ اس کو، معیہ میرے ساتھ، پس تو بھیج دے اس کو معیہ میرے ساتھ، رد ان، مددگار بنا کر، یصدقونی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف یکذبون، بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ یعنی اگر میں نے بات کی تو میری بات کو انہوں نے رد کر دینا ہے، جھٹلانا ہے، جبکہ میرا بھائی وہ بڑا فصیح و بلیغ ہے، وہ بڑا خطیبانہ اس کا انداز ہے، اور بڑی گفتگو کرنے کا اس کا بڑا خوبصورت انداز ہے، تو وہ وہاں پہ دربار پہ جا کے جو ہے وہ یہ گفتگو اور تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچائے گا۔ اب گو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عرض کرنے پر اللہ رب العزت نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی وہی فرمائی اور انہیں حکم فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے کا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کمال پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی عطا فرما دیا۔ ایک تو ان کی لکنت بھی جاتی رہی، اور دوسرا وہاں پہ جا کے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا موقع ہی نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، خود ہی جا کے تو آپ نے کلام فرمایا۔ قال سنشد عضدک، اللہ نے فرمایا سنشد، مضبوط کریں گے، عضدک، تمہارے اعضاء، تمہارے بازو جو ہیں یہ ہم مضبوط کریں گے، باخیک، تمہارے بھائی کے ساتھ، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم عطا کریں گے لکما،
تم دونوں کو سلطان غلبہ یا سرداری عطا کریں گے. فلا یصلون الیکما، ذرا روکنا ہے، فلا یصلون الیکما، پس نہ کہ فلا یصلون الیکما، کہ وہ پس نہیں پہنچا سکیں گے تم دونوں کو، یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. بیااتنا، ہماری نشانیوں کے باعث، یعنی ہم نے جو تمہیں نشانیاں عطا فرما دی ہیں نا، جو معجزات عطا فرما دی ہیں، ان کا روب اور دبدبہ ہی ان کے اوپر ایسا پڑ جانا ہے، اس وجہ سے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکیں گے. انتما، تمہیں، تم دونوں کو، ومن اتبعکم الغالبون، یعنی تم دونوں کو بھی اور جو تمہارے پیروکار ہیں، غالبون، غالب آئیں گے. تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب آئیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوا؟ فلما جاءہم موسیٰ، پس جب آئے ان کے پاس، یعنی فرعونیوں کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بیااتنا بینات، ہماری روشن نشانیوں کے ساتھ، قالوا ھذا، اب جب آئے تو آ کے تو پھر جو ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، وہ سورہ نمل کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے نا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات جو ہیں وہ ان کو دکھائے، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو، مفترا، گڑھا ہوا. جی، کہ یہ تو سراسر جادو ہے. وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں پہلے اپنے پہلوں آباء و اجداد کے زمانے میں، یعنی اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی یہ پائی جاتی تھی. وقال موسیٰ ربی اعلم، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، اسے جو، یعنی اسے خوب جانتا ہے جو آیا ہے بالہدی، ہدایت کے ساتھ، من عندہ، اس کی طرف سے. جی، یعنی اس کو بھی اللہ میرا رب جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کون حق کے ساتھ آیا ہے اس کی طرف سے. ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کس کا ہوگا انجام یا عاقبت کس کی اچھی ہوگی. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ نہیں تھے فلاح کو پہنچنے والے ظالم لوگ، یا نہیں فلاح کو پہنچتے ظالم لوگ. وقال فرعون یا ایھا الملأ، اب جب اس نے وہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ لیا نا، وہ اب کہنے لگا فرعون، وقال فرعون، کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری،
کہ میں نہیں جانتا لکم تمہارے لیے من الہ غیری کہ کوئی اور معبود ہے غیری میرے سوا. جی یعنی میں نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی کوئی معبود ہے تمہارے لیے. فاوقد لی پس جلاؤ لی میرے لیے یا حامانو اے حامان علی الطینی مٹی پر، یعنی آگ جلاؤ میرے لیے مٹی پر. مٹی پر آگ جلانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آگ جلا کے مٹی کو خشک کرو اور خشک کر کے تو اینٹیں بناؤ. جی فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. اب وہ جان تو گیا تھا کہ یہاں پہ قابل توجہ بات یہ ہے، فرعون جو ہے وہ یہ جانتا تھا کہ معبود حقیقی جو ہے وہ وہی ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی ہے. پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، موت دینے والی ذات بھی وہی ہے. لیکن جب ایک مرتبہ یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نے الوہیت کا دعویٰ جب کر لیا نا، تو پھر اس کے اندر دنستا چلا گیا. یعنی اس نے کہا نا، مطلب محض اس وجہ سے چونکہ ظالم اور جابر تھا نا کہ میری ہی سلطنت ہے، میری ہی بادشاہت ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ میں ہی گویا کہ خدا ہوں، تم لوگوں کو میں پالتا ہوں پوستا ہوں، میں تمہارے رزق کا اہتمام کرتا ہوں. جی تو گویا کہ میں ہی خدا ہوں، اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے مجھے سجدہ کیا کرو. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ سارا اس نے دیکھ لیا نا، تو صرف اپنے درباریوں اور اپنی رایا کی نظروں میں سچا بننے کے لیے اور جو ہے وہ ایسا مطالبہ اس نے اس نے مطالبہ کر دیا کہ لوگ جو ہے وہ اسی کشمکش میں پڑے رہیں اور میری ربوبیت جو ہے وہ اس کا انکار نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور وہ مطالبہ اس نے کیا کیا؟ کہا کہ جی اینٹیں بناؤ نا، اینٹیں بنا کے پھر کیا کرو؟ فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. جی اور پھر بناؤ میرے لیے صرحا اونچا محل، یعنی ایک اونچا محل یا اونچا مینار جو ہے نا یہ بناؤ. لعلی اطلع تاکہ میں یا شاید کہ میں اطلع مطلع ہوں یا میں جان سکوں جی یا سراغ لگا سکوں الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے معبود کی طرف. یعنی کیسا وہ بے وقوف تھا فرعون جو ہے. یہ یعنی ایسا مطالبہ کر دیا تو صرف لوگوں کی نظروں سے سچا بننے کے لیے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ معبود کا جو معبود حقیقی ہے اس کا سراغ لگانے کے لیے فرعون نے مطالبہ جو ہے نا وہ کر دیا ہے. لہذا اب پھر اس کو جواب ملے گا تو پھر ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ معبود حقیقی وہ ہے یا یہ ہے، پتہ چلے گا ہمیں. اب کس کی کیا مجال ہونی تھی کہ وہ آتا اس کے پاس جو تھا ہی ظالم اور جابر، اور آ کے اس سے پوچھتا ہاں جی جو آپ نے مطالبہ کیا تھا اس کا کیا بنا؟ جی وہ آپ نے جو مشاہدہ کرنا تھا رب کے بارے میں وہ مشاہدہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا، اور آپ کو پھر کیا نتیجہ جو ہے وہ نکلا ہے اور کس نتیجے پہ آپ پہنچے؟ جی تو کس نے آگے پوچھنا تھا؟ تو گویا کہ لوگ بس اسی کشمکش میں پھر بعد میں بھول جائیں گے اور میری ربوبیت جو ہے نا وہ اسی طرح چمکتی رہے گی اور لوگ مجھے سجدہ کرتے رہیں گے. تو اس نے کیا مطالبہ کیا؟ کہا کہ جی ایسے کرو، ایک اونچا مینار جو ہے نا وہ بناؤ یا ایسا اونچا محل بناؤ.
اس کے اوپر چڑھ کے تو میں دیکھوں گا آسمان کے اوپر جی یہاں زمین میں۔ تو وہ پوچھنے لگا اپنے درباریوں سے کہ تم میں سے کسی نے کوئی معبود دیکھا بھی ہے میرے علاوہ؟ جی کسی نے کوئی معبود دیکھا ہو جس کا موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ معبود ہے جو پیدا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، فلاں فلاں، تو تم نے کیا کبھی کوئی معبود دیکھا بھی ہے؟ جی تو وہ سب نے کہا کہ نہیں جی کبھی نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پہ تو معبود میں ہی ہوں، تو وہ معبود جو ہے نا وہ آسمانوں پہ رہتا ہوگا۔ جی تو اس کا حل یہ ہے کہ میں اونچا سا مینار بنواتا ہوں اور اس کے اوپر چڑھ کے نا تو پھر میں آسمان سے ایسے جھانک کے تو دیکھوں گا کہ اوپر وہ معبود ہے یا نہیں ہے۔ جی اچھا، اس نے کہا کہ پھر میں دیکھوں گا، مشاہدہ کروں گا، سراغ لگاؤں گا موسیٰ کے معبود کی طرف۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور پھر کہنے لگا کہ بے شک میں گمان کرتا ہوں یا خیال کرتا ہوں من الکاذبین کی یہ جھوٹا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں نا وہ جھوٹ کہتے ہیں، کوئی معبود شعبود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جی میں ہی ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور تکبر کیا اس نے، وجنودہ اس کی فوجوں نے یا اس کے لشکر نے یا اس کے درباریوں نے، جی فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور یہ گمان کرتے رہے کہ بے شک وہ، یعنی گمان یہاں تک وہ کرتے رہے انہم الینا لا یرجعون، کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اب بعض نے لکھا کہ جی وہ پھر اوپر چڑھا نا، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے لیکن یہ من گڑت سی روایت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بعض نے لکھا کہ جی وہ اوپر چڑھا، پھر جب اسے تعمیر کروا لیا نا، اونچا سا مینار یا اونچا محل، اس کے اوپر چوٹی پہ گیا اور جا کے ساتھ ایک تیر انداز جو ہے نا وہ ساتھ لے کے گیا، نشانے تیر کے نشانہ جو ہے نا مارنے والا، وہ اس کو ساتھ لے کے گیا۔ اوپر جا کے تو اس نے کہا کہ آسمان کی طرف تیر چھوڑو نا ایسے، اگر خدا ہوا بھی آسمان کے اوپر تو وہ جائے گا تیر اور اس کو جا کے لگے گا، وہ نعوذ باللہ عثمان نعوذ باللہ لگ کے تو مر جائے گا۔ تو وہ پھر جب وہ تیر اس نے چھوڑا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ اس کے تیر کو جو ہے نا وہ رنگ کے خون کے ساتھ واپس بھیجو۔ وہ تیر کسی پرندے کو لگ گیا، لگ گئے تو پھر واپس جب لوٹا تو وہ اس کے اوپر خون کے قطرے تھے، خون لگا ہوا تھا، تو وہ بس وہ اسی گمانڈ میں کہ جی وہ واقعی اگر خدا تھا تو میں نے اس کو بس مروا دیا ہے، اس کو لگ گیا تیر، وہ ختم ہو گیا ہے جی، اور یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ خون لگا ہوا ہے جی۔ تو وہ اب اسی غرور اور تکبر میں جو ناحق غرور اور تکبر کیا اس نے، تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے اس کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ، پس ہم نے پکڑا اس کو، وجنودہ اس کے لشکریوں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھو کیسا ہوا انجام ظالموں کا، ظلم و ستم کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور بنایا ہم نے ان کو ائمۃً پیشوا، یعنی یہ جو فرعون ہے اور اس کے درباری، یعنی ہم نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا تھا کہ ہم نے ان کو سرداری دی، ہم نے ان کو بادشاہت دی، لیکن پھر کیا ہوا، یدعون
الی النار، وہ دعوت دیتے تھے یا بلاتے تھے آگ کی طرف، ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے ان کے پیچھے ہم نے ان کے پیچھے فی هذه الدنیا، اس دنیا میں لعنتاً لعنت لگا دی، ہمیشہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، ملعونوں میں سے ہوگا، ہم وہ ملعونوں میں سے ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیا بستی کو، پہلے والی بستی کو، یعنی کہ فرعون اور فرعونیوں کو ہلاک کر دیا، بصائر للناس، لوگوں کے بصارت کے لیے، بصیرت افروزی کے لیے، وہدن، اور سراپا ہدایت، یعنی وہ کتاب جو ہے یعنی تورات، ورحمتاً، اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ وما کنت بجانب الغربی، اور آپ نہیں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے آپ نہیں تھے بجانب الغربی، مغربی سمت میں، یعنی طور کی مغرب کی سمت میں، اذ قضینا، جب ہم نے، الی موسیٰ الامر، جب ہم نے ایک حکم کا فیصلہ فرمایا، یعنی حکم کا مراد رسالت کا ہم نے فیصلہ فرمایا۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ تھے گواہوں میں سے، گواہوں میں شامل تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ آپ اپنے نور مبارک کے ساتھ شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے لے کر موجود تھے، لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو جسم مبارک کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بعد سب سے آخر میں آپ تشریف لائے اور ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے پیدا کی قروناً، اور قومیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد پھر یہ لوگ کچھ عرصہ تک تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے رہے، تسلیم کرتے رہے، اور تورات پر کاربند رہے جی، تو لیکن بعد میں پھر کئی قومیں آتی رہیں اور بدلتی رہیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ان پر کافی عرصہ گزر گیا جی، گزر گیا ان پر عمر، یعنی کافی عرصہ، عمر کا کچھ جو ہے نا حصہ یا کچھ عرصہ گزر گیا۔ وما کنت ساویا، اور نہیں تھے آپ مقیم، فی اہل مدینہ، اہل مدین میں، یا مدین والوں میں آپ مقیم نہیں تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے نا باصیت نور، ہر جگہ پہ آپ جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، اور آپ کے جو ہے نا وہ اختیار اللہ رب العزت کی طرف سے جو دیا گیا تھا، اس اختیار میں آپ کی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن جو ہے وہ جسم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین میں تو تشریف فرما نہیں تھے نا۔ تتلو علیہم آیاتنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا واقعہ جو ہے یہ جب بیان فرمایا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کفار کہ یہ تو یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہاں پہ موجود تھے،
اس لیے فرمایا گیا آپ جسم کے ساتھ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی جسم کے ساتھ وہاں پہ موجود نہ ہونے کے باوجود آپ ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہاں پہ موجود ہوں، یہ کہ آپ پڑھ کر سناتے ہیں ان پر ہماری آیتیں، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن ہم ہی مرسلین رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہیں تھے آپ جانب طور کے کنارے، اذ نادینا ولیکن رحمت من ربک، جب ندا دی ہم نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے ندا دی، ولیکن رحمت من ربک، اور لیکن یہ کہ آپ اپنے رب کی رحمت میں تھے، لیکن آپ رحمت تھے اپنے رب کی، ٹھیک ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ، جی تاکہ آپ ڈرائیں، ڈر سنائیں یا ڈرائیں قوم، اس قوم کو، ما آتاہم، جن کے پاس نہیں آیا، من نذیر، کوئی ڈر سنانے والا، یعنی آپ اپنے رب کی رحمت کے ساتھ وہ گو کہ وہاں پہ موجود تھے، اور کس وجہ سے موجود تھے؟ تاکہ وہ سارے گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات جو ہیں وہ آپ اپنی قوم میں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا، ان کو آپ ڈر سنائے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِیبَةٌ، اور اگر نہ ہو ایسا، ان تصیبہم کہ پہنچے انہیں مصیبتن، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، یعنی کہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچے، جی اس وجہ سے، بما قدمت، جو انہوں نے آگے بھیجا، فیقولوا ربنا، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا، کاش کہ نہ بھیجتا، کیوں نہیں بھیجا، لولا کیوں نہیں بھیجا تو نے، الینا ہماری طرف، رسولاً رسول، یعنی جب بھی ان کو کوئی مصیبت، اس مصیبت سے مراد بروز قیامت جو ان کو مصیبت پہنچنی ہے، قیامت کے روز جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے گی نا، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو نافرمانیاں کی انہوں نے، اس وجہ سے، تو وہ آپ کو اے محبوب کیوں بھیجا ہے؟ اس وجہ سے بھیجا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی جو حکمت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ فیقول ربنا، تو وہ یوں کہتے کہ اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف رسول، تو وہ یوں انہوں نے کہنا تھا، فنتبع آیاتنا، آیاتکا، پس ہم پیروی کرتے تمہاری آیتوں کی، ونکون من المؤمنین، اور ہو جاتے ہم مومنوں میں سے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا، کہنے لگے، لولا کیوں نہ، اوتیا دیے گئے، مثل ما اوتیا موسیٰ، جب وہ حق آ گیا نا ہماری طرف سے، تو وہ پھر وہ کہنے لگے کیوں نہ دیے گئے مثل اس کے جو دیے گئے موسیٰ، یعنی جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ان کو کیوں نہیں دیے گئے؟ یہ بھی ایسی عصا جو ہے نا وہ نیچے پھینکے نا تو وہ سانپ بنے، اور ہاتھ جو ہے نا وہ بغل میں ڈالیں پھر نکالیں تو وہ ید بیضا ہو جائے، جی ان کو یہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ ٹھیک ہے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، جی تو پھر تو کیا انہوں نے نہیں انکار کیا
اولم یکفروا، کیا نہیں انکار کیا بما اوتی موسیٰ من قبل، جو دیے گئے موسیٰ پہلے. جی تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے تو اس وقت بھی تو ان کے باپ دادوں نے، ان کے وڈیروں نے انکار ہی کیا تھا نا. قالوا سحران تظاہر، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، تظاہر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے یہ بلیم لگا دیا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے اوپر. جی اب اگر آپ کو بھی یہ معجزے دے دیے جائیں تو انہوں نے پھر بھی انکار ہی کرنا ہے جیسے انہوں نے اس وقت انکار کیا تھا. وقالوا انا بکل کافرون، نیز انہوں نے کہا انا، کہ ہم بکل کافرین، بکل کافرون، کہ ہم ہر اس چیز کا انکار کرتے ہیں. یعنی اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم انکار کرتے ہیں. قالوا فاتوا بکتاب من عند اللہ، قل فاتوا، آپ فرمائیے کہ لے آؤ کوئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ہوا اہدا، اور وہ زیادہ ہدایت بخش ہو، ہدایت والی ہو، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی قرآن اور تورات میں سے زیادہ ہدایت والی ہو. اتبعہ، تو میں پیروی کروں گا اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، بس اگر وہ قبول نہ کریں، لم یستجیبوا لک، نہ قبول کریں آپ کو یا آپ کے ارشاد کو، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما یتبعون اہواءہم، کہ وہ صرف پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی. ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور جو پیروی کرے، جو گمراہ ہو پیروی کرے، یا کون زیادہ گمراہ ہے، جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی، بغیر ہدم من اللہ، بغیر رہنمائی کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت فرماتا ظالم قوم کی. وما علینا